السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن کعب بن عمرو الیامی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا یأخذ لکل واحدۃ ماء جدیدا، رواہ الطبرانی۔ معزز مکرم ناظرین سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں وضو کا باب ہمارا چل رہا ہے۔ وضو کے مختلف طریقے اور اس کی کیفیات الگ الگ مواقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، احادیث شریفہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ آج کی ہمارے اس حدیث پاک کے راوی حضرت کعب بن عمرو الیامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کلی فرمائی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، اور یأخذ لکل واحدۃ ماء جدیدا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار کلی اور ہر بار ناک میں پانی چڑھانے کے لیے نیا پانی سرکار نے استعمال فرمایا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اعضائے وضو میں سے اہم اعضاء ناک اور منہ بھی ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور ہر مرتبہ سرکار نے نئے پانی کا استعمال فرمایا، تو لہذا منہ اور ناک کی مکمل صفائی کا اہتمام اس میں کیا گیا۔ اور 3 مرتبہ کرنے میں پانی پہنچانا بھی بہتر طریقے سے ہوتا ہے، اور یہ وضو کا کامل طریقہ ہے جس پر پورے مکمل ثواب کی بشارت سنائی گئی۔ تو لہذا عزیزان محترم، کھانے پینے کی وجہ سے اور انسان باہر جاتا ہے دھول مٹی میں آلودگی میں، جب وہ گھومتا ہے پھرتا ہے تو ناک میں گرد و غبار جمع ہو جاتا ہے، اور کھانے کے وقت مختلف چیزیں اس کے منہ میں دانتوں میں پھنسی ہوتی ہے، تو 3 مرتبہ سے کیا ہے اس کو مکمل طریقے سے صفائی اور جراثیم وغیرہ کی دوری وہاں پر ہو جاتی ہے، اور گرد و غبار آلودگی وغیرہ سب ناک سے بھی وہ چھٹ جاتی ہے، تو لہذا 3 مرتبہ دھونا اس میں فائدہ ہی فائدہ رکھا گیا ہے، اور یہ کامل طریقہ بھی وضو کا بتلایا گیا ہے۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن بریدۃ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرۃ رواہ امامنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابن بریدہ وہ اپنے والد کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ نے ایک ایک مرتبہ اعضائے وضو کو آپ نے دھویا۔ اس کو ہمارے امام سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم نے گزشتہ بھی سنا اور آگے بھی ہم احادیث میں سماعت کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعضائے وضو کا دھونا 1 مرتبہ بھی ثابت ہے، 2 مرتبہ بھی ثابت ہے، 3 مرتبہ بھی ثابت ہے، لیکن آگے احادیث شریفہ میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ 1 مرتبہ یہ دھونا یہ ضروری ہے۔ 1 مرتبہ بھی اگر کوئی نہیں دھوئے گا تو نماز کے لیے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ پاک نہیں ہو سکتا، تو لہذا جہاں پر 1 مرتبہ دھونے کی بات کی گئی ہے اس حدیث کو احناف نے فرض پر محمول کیا ہے، یعنی کہ 1 مرتبہ دھونا کم از کم اعضائے وضو کو دھونا یہ فرض ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا۔ تو 1 مرتبہ جہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہاں پر 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، اور جیسا کہ انشاءاللہ آگے احادیث میں بھی آئے گا جس کی وضاحت ہم سماعت کریں گے، تو لہذا 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے۔ پھر آگے اور ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين وقال هو نور على نور، رواہ رزین۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور 2 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعضاء کو دھویا۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، پہلی والی حدیث جو ہم نے سماعت کی تھی اس میں 3 مرتبہ ناک اور منہ کو دھونے کا ذکر تھا، پھر دوسری حدیث میں 1 مرتبہ، پھر یہ حدیث میں 2 مرتبہ، یعنی کہ عزیزان محترم 2 مرتبہ بھی دھونا یہ سنت ہی ہے، اور آگے حدیث میں بتلایا گیا کہ 2 مرتبہ دھونے والے کو دوہرا اجر ہے، 2 حصے اس کو اجر کے ملیں گے، تو لہذا 2 مرتبہ بھی دھونا یہ سنت اور
افضل طریقہ ہے۔ اور پھر فرمایا سرکار نے کہ ہوا نور علی نور، یعنی کہ 2 مرتبہ دھونا یہ نور پر نور ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک مرتبہ دھونے سے ہی، جیسا کہ ایک حدیث میں ہم نے جیسے سابق میں ہم نے سماعت کیا کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں میری امت کو ان کے اعضائے وضو کے چمکدار ہونے سے پہچان لوں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھونے سے ہی اس کے اعضائے وضو بروز قیامت چمکدار ہو جائیں گے، تو 2 مرتبہ دھونا یہ نور علی نور ہے۔ تو حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے، یا پھر یہ بتلایا گیا کہ نور علی نور کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت پر ہدایت ہے، یعنی کہ ایک مرتبہ اس نے وضو کیا، پھر دوسری مرتبہ سنت طریقہ اپنا کر اس نے دوسری ہدایت کا کام کیا، یعنی کہ ہدایت پر ہدایت ہے۔ یا پھر یہ بتلایا گیا نور علی نور کا معنی کہ یہ فرض پر سنت مراد ہے یہاں پر، یعنی کہ پہلے فرض ادا کیا، پھر اس کے بعد سنت، یعنی کہ دوسری مرتبہ دھو کر سنت کو اس نے ادا کیا، تو یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس کو امام رزیل نے روایت کیا ہے۔ اب آئیے آگے اور ایک حدیث شریف آ رہی ہے جس میں 3 مرتبہ دھونے کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئی ووضوء الانبیاء قبلی ووضوء ابراہیم علیہ السلام، رواہ رزیل والنووی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث شریف مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور ثلاثاً ثلاثاً 3 مرتبہ تمام اعضائے وضو کو سرکار نے دھویا۔ پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ ھذا وضوئی، یہ طریقہ وضو کا یہ میرا بھی طریقہ ہے، ووضوء الانبیاء قبلی ووضوء ابراہیم، اور مجھ سے قبل تمام انبیاء علیہم السلام کا، تمام حضرات انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی طریقہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وضو کا بھی یہی طریقہ ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، 3 مرتبہ بھی دھونا یہ سنت بلکہ افضل سے بھی افضل طریقہ ہے، اور یہ تمام انبیاء علیہم السلام کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمام انبیاء کا، اور بالخصوص حضرت ابراہیم کے وضو کا ذکر کیا گیا کیونکہ یہ دین محمدی، دین ابراہیمی بھی ہے، تو لہذا بتلایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وضو کا بھی طریقہ ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، یہ افضل سے افضل طریقہ وضو کا یہ ہے کہ تمام اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ اس کو بھی امام رزیل نے روایت کیا ہے۔ وعن، اور ایک حدیث شریف سماعت فرمائیے، وعن ثابت بن ابی صفیۃ رضی اللہ عنہ قال قلت لأبی جعفر هو محمد الباقری باقر رضی اللہ عنہ حدثك جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا ثلاثا قال نعم، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت ثابت بن ابی صفیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر یعنی کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے کہا کہ آپ کو حضرت جابر نے یہ بیان کیا ہے، یعنی وہ حضرت جابر سے جو حدیث حضرت امام باقر کے واسطے سے جو روایت ہے وہ ان کے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ آپ سے حضرت جابر نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ بھی وضو فرمایا، 2 مرتبہ بھی، اور 3 مرتبہ بھی۔ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نعم، ہاں، رواہ ترمذی و ابن ماجہ، اس کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ان تمام احادیث سے ہم کو کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے مختلف طریقوں پر عمل فرما کر امت کے لیے آپ نے گنجائش اور وسعت آپ نے عطا فرمائی ہے کہ انسان حالات کے مطابق اپنے وضو کو انجام دے سکتا ہے۔ 1 مرتبہ دھونے والا بھی وضو کرنے والا ہی سمجھا جائے گا، 2 مرتبہ، اور اسی طرح 3 مرتبہ بھی دھونے والا یہ وضو کرنے والا ہی سمجھا جائے گا، گناہ گار وہ نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 2 اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کو امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو ان حدیث شریفہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیشہ ہم کو باوضو رہنے اور وضو کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔